جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, آپ فارم 47 کی حکومت ہو, تو آپ کس طرح سے ایک پرنسپل پالیٹکس کر ہی نہیں سکتے. آپ کا حریف عمران خان سے ایک ڈر اور خوف ابھی بھی ہے. پی ایم ایل این کو, پی 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 کو بہت ساری خبریں سرکولیٹ کر رہی تھی کہ یو آر اباؤٹ ٹو جوائن پاکستان تحریک انصاف. پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں چلے گئے؟ وائی ناٹ پی ٹی آئی, وائی ناٹ پیپلز پارٹی؟ پی 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 اور پی ایم ایل این میں فرق کیا ہے؟ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این دونوں بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے. دونوں کا کامن اینیمی عمران خان ہے. دونوں نے کا انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان ساری عمر نہ آئے. بانی پی ٹی آئی کب آزاد ہوئی؟ بانی پی ٹی آئی کون ہے؟ عمران خان. ہم نے جی میں نے نام لے لیا. جی پہلے- نہیں, آئی واز ناٹ شائی انف ٹو ٹیک ہز. نہیں تو پہلے کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اب بڑی عادت بن گئی ہے نا ٹی وی پہ بیٹھ بانی کے. پی ٹی آئی. Salam, Namaste, Sat Sri Akal. I'm Laila Nisar and you're watching your favorite podcast by BTS Entertainment and this is the podcast where you get to meet your favorite people. اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہیں, ہم سب انہیں جانتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں بات کر رہی ہوں none other than محمد زبیر عمر صاحب کی. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا بس پیچھے جانے کی کوشش کروں گی. جب آپ نے پی ایم ایل این چھوڑی تھی, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, وہ تو جو ساری چیزیں تھیں وی آل نو دیٹ, جو انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے یا واٹس ایور, بٹ واٹ واز دا پرائمری ریزن, علیحدگی کیوں آپ نے اختیار کی؟ پرائمری ریزن بڑا سمپل تھا. آپ جوائن کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی, اس کے کچھ نظریات ہوتے ہیں اور 4-5 جو میکرو جو ایشوز ہیں جس میں اکانومی ہے, فارن پالیسی ہے, سول ملٹری ریلیشن شپ ہے پاکستان کے تناظر میں. جی تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈیفائن کرتی ہیں ایک فائن لائن ہوتی ہے. جس طرح اور فارن پالیسی کا جس طرح اگزامپل میں دوں کہ سب یہ کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ مثال کے طور پر اچھے تعلقات ہونے چاہیے. صحیح ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ جی سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, مطلب جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے, اور ملٹری کا وہ رول نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جب یہ بات کرتا ہے اس کے آگے کچھ بہت بڑا سا لیکن یا بٹ لگا دیتا ہے کہ جی ہونے تو اچھے تعلقات چاہیے انڈیا کے ساتھ, لیکن دیکھیں نا مودی کیا کر رہے ہیں, اور سویلینسی کو فیصلہ سازی کی اختیار ہونا چاہیے, لیکن اگر سویلینس وہ ہیں نکمے ہیں تو پھر ملٹری کو کچھ نہ کچھ تو رول دینا پڑتا ہے. لیکن اور بٹ واز دی تو ریزن. یہ پی ایم ایل این کا جو تھا گوئنگ بیک ٹو 2012 when I joined, اس میں یہاں بٹ کوئی بھی نہیں تھا. اوکے, اس میں یہ تھا کہ یہ بٹ تو ہے ہی نہیں. پاکستان کے آئین میں بڑا کلیئرلی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اور سویلینس کو اختیار ہے فیصلہ سازی کا, چاہے وہ معیشت ہے, چاہے وہ فارن پالیسی ہے, کیونکہ عوام کے ووٹ سے حکومت بنتی ہے, اور عوام کے ووٹ سے حکومت بننے کا یہ ہے کہ آئین میں جس طرح سے لکھا ہے پاکستان ول بی گورنڈ بائی دا ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان, ول بی گورنڈ بائی دیم. وہ ان میں سے پھر ایک وزیر اعظم کا چناؤ ہوتا ہے, اس میں سے پھر کابینہ ہوتی ہے, اور وہ پھر اختیارات اس کے ہوتے ہیں. تو اگر آپ 2012 میں جائیں تو سب چیزوں میں پی ایم ایل این بالکل کلیئرٹی تھی, بیکاز اس وقت ان کو 99 میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا تو اس کلیئرٹی آتی اس لیے, جو پی ٹی آئی کے ساتھ 2022 کے بعد ہوا ہے تو ان کو بھی کلیئرٹی آ گئی, نہیں سویلین بالادستی ہونی چاہیے. پہلے کہتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے بھائی, ملٹری ہے, ہماری ملٹری ہے نا. ہاں ہماری. اسی طرح سے اگر آپ وہ دیکھیں کہ نواز شریف واز کلیئر سب سے زیادہ امنگ دا پولیٹیکل لیڈرز آن دس تھنگ کہ جی خطے میں امن ہونا چاہیے, اینڈ امن ہوگا تو پھر ٹریڈ ہوگی, اور ٹریڈ ہوگی تو پھر خوشحالی آئے گی. سو ہی واز ویری کلیئر. وہی اس کلیئرٹی کا اظہار انہوں نے وہ مشکل ترین سٹیپس اٹھا کے کیا, جس طرح واجپئی صاحب کو 99 میں بلایا. بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے, اس وقت کی ملٹری ٹوٹلی اپوز کر رہی تھی. اسی طرح سے 2016 میں مودی صاحب کو بلایا جب سب اپوز کر رہے تھے. تو وہ جو ایکسٹرا سٹیپ ہوتا ہے نا, وہ کہنے کو تو کوئی جماعت اسلامی سے بھی پوچھتے, شہباز شریف سے بھی پوچھتے ہو کہ ہاں انڈیا کے ساتھ تعلقات تو اچھے ہو جائے, لیکن دیکھیں نا وہ کیا کرتے ہیں. پھر اس میں اس وقت 2012 میں کوئی بالکل لیکن ویکن نہیں تھا, کلیئرٹی. اسی طرح سے جو اکانومی کے جو اکنامک ہمارے جو مسائل ہیں اس پر فنڈامنٹل جو اس وقت کی پی ایم ایل این تھی بالکل کلیئر تھی کہ واٹ از دا وے فارورڈ, کہ حکومت کا رول کم سے کم ہونا چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کا رول زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. حکومت کا رول صرف اس حد تک ہے کہ پالیسی بنانا,
بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا اور انویسٹمنٹ پالیسی ایسی لے کے آنا کہ جو اٹریکٹ کرے انویسٹرز کو, ڈومیسٹک بھی اور فارنرز بھی. سو اور باقی کام ہے پرائیویٹ سیکٹر کا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بہت سے دوسرے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار, حکومت ہی کے کنٹرول میں ہونا چاہیے, حکومت ہی فیصلہ سازی کرے, حکومت ہی انوالو ہو. ہم نے دیکھا پچھلے 40 سال پہ پاکستان میں یا 50 سال پہ اگر ترقی جس کو کہتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ تو ہوئی ہے. چاہے دیکھنا جب مثال کے طور پر موبائل فونز کا لے لیں, آئی مین یہ جتنے بھی موبائل کمپنیز ہیں, دا کوالٹی آف سروسز جس طرح سے ایکسپینڈ ہوا, اسی طرح سے اگر آپ بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں کہ جو نیشنلائز تھے جب وہ پرائیویٹائز ہوئے, یہی ایچ پی ایل, یہی یو پی ایل, یہ now they are world class banks, they are competing with the best in the world, not just in Pakistan but outside. ظاہر سی بات ہے اس کی ڈائنامک بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹی وی کی ایگزامپل لے لیں, ایک طرف پی ٹی وی ہے, جی ہاں, دوسری طرف پرائیویٹ چینلز ہیں. اب پی ٹی وی پر لاس ہو پروفٹ ہو وہ فرق نہیں پڑتا, بیکاز ظاہر ہے وہ تو حکومت کا پیسہ جا رہا ہے. تو تبھی ہم دیکھتے ہیں وہ جب 9 بجے 6 مہینے کے بعد یا 2 سال کے بعد لگاتے ہیں تو وہی ڈریب خبریں جو 1960s میں ہوتی تھی, آج یہ وزیر اعظم نے کر دی, یہ اس وزیر نے اتنا تیر مار دیا, آج اتنی خوشحالی آ گئی, سب مطلب کیا کہنا چاہیے, جھوٹی. تو پرائمری ریزن ہم کیا سمجھے, لیکن اور بٹس کیا, اور اس کے بعد جو ہے ووٹ آف نو پھر ابھی وہ انہوں نے پھر واپس ادھر چلے گئے, وہ سب ختم کر دیا. سول بالادستی کیا ہوتی ہے, ووٹ کو عزت دو کیا ہوتا ہے. تو وہ وہاں سے بالکل ایک اپنا سٹینڈ سے انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, سو obviously they went back کہ جی نہیں وہ آرام سے اسٹیٹس کو اوپر بیٹھے رہے. اور کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اگینسٹ بھی تھے آپ جو عمران خان کے خلاف لایا گیا, یو ار آلسو اگینسٹ آف دیٹ رائٹ؟ نہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس از اے لیجٹمیٹ وے, آئین میں لکھا ہوا ہے. But were you against of it or not? No, I was against to the extent کہ جب ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور جو پبلک میں پوزیشن تھی کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان میں اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے. تو اب کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ہم کیسے کر رہے ہیں, دیٹ از دا فرسٹ کوسچن. کیونکہ عمران خان جب پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کو 176 ووٹس پڑے تھے جی. اس 176 پہ میرا خیال ہے ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کے کوئی 12-13 ووٹس تھے. ٹھیک ہے. اب صرف یہ تھا کہ وہ باپ پارٹی اور ایم کیو ایم تو ایسے ایک فون کال کرنا پڑتا ہے نا, وہ بھی بہت سینئر لیول سے نہیں, مڈ لیول سے, کہ جی اب آپ نے ووٹ ان کے خلاف دینا تو ادھر آ جائیں گے. اب یہ اس طرح سے حکومتوں کا تختہ کرنا تو صحیح نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. اچھا, جب سے آپ نے پی ایم ایل این چھوڑی ہے کون سے بدلاؤ آپ نے آبزرو کیے ہیں کہ میرے جانے کے بعد یہ سب ہوا ہے جو کہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا, اور آپ نے چھوڑی بھی اس ٹائم پہ, اس پیک وقت میں جب وہ پاور پالیٹکس میں آ رہے تھے, یعنی دیٹ واز کوائٹ ٹف ڈیسیژن فار یو. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جو میرا ایکسپیرینس تھا 2012 کے بعد جب 2013 پہ حکومت آئی ہے تو بڑا ایک ایسا تھنکنگ تھی کہ پرنسپلز پر کام کرنا ہے, صرف پاور کو چھیننے. مثال کے طور پر ٹپکلی یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ جی جیسے ہی جو بھی فیڈرل حکومت آتی ہے جی, تو وہ جب آتی ہے تو آزاد کشمیر میں اگر کسی اور پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کا تختہ کرتے ہیں. نواز شریف نے سب کو کہا کہ یہ نہیں ہوگا, یہ لیٹ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کو چلنے دیں. اسی طرح سے بلوچستان جو کہ بڑا ایک سینسٹیو پروونس ہے, ہمیشہ سے تھا, ادھر پی ایم ایل این واز دی نمبر 1 پارٹی, ان کی 60 میں سے تقریباً 22-23 سیٹیں تھیں. تو وہ جو ادھر ظاہر حکومت بنانے کے قابل تھے وہ 2-4 انڈیپینڈنٹس اور دوسری پارٹیز کو, چھوٹی پارٹیز کو. تو ڈاکٹر مالک کی جو پارٹی تھی ان کی 7-8 سیٹس تھیں. لیکن نواز شریف نے اس وقت یہ سمجھا کہ میرا خیال ہے بلوچستان کا مسئلہ اچھا ہوگا, یہ مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی, اینڈ بلوچستان نیڈس پیپل ٹو ایمرج فرام دی مڈل کلاس. سو ان کو حکومت بنائی اور ہم نے سپورٹ کیا, پی ایم ایل این نے سپورٹ کیا, بہت بڑی بات تھی. اسی طرح سے 2014 میں جب دھرنا ہوا ہے, ایک آپ کو پتہ ہے 126 دن کا دھرنا تھا, بالکل ایک بھی پولیٹیکل لیڈر کو اریسٹ نہیں کیا, ایک بھی جرنلسٹ کو دھمکایا ڈرایا نہیں کیا, بالکل کچھ نہیں کیا گیا. اینڈ دیٹ واز بیسکلی تھنکنگ کہ جی, اور یہ بھی میں آپ کی تعریف کرنے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو 2008 سے 2013 کی حکومت ہے اس نے سیٹ سٹینڈرڈز کیے تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. 2008 سے 2013 تک کوئی پولیٹیکل لیڈر جیل نہیں گیا تھا,
کوئی جرنلسٹ جیل نہیں گیا تھا, کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں, تو اسی کو کنٹینیو رکھا گیا تھا. اب وہ پی ایم ایل این 126 دن وہاں بیٹھے تھے, اور یہاں آپ ٹی ایل پی 2 دن بیٹھتی ہے لاہور میں اور گولیاں چلانی شروع کر دیتے ہیں. یا پی ٹی آئی کے نومبر میں جو پچھلے سال وہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو میں جس طرح سے حشر کیا, تو بالکل بدل گئے نا. کتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو اس وقت اندر بند ہیں, مطلب محمود رشید ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, ڈاکٹر پی ٹی آئی کی, بٹ پی ایم ایل این نے کیا ہوا نا. بٹ ایک آپ بالکل ہی اپنی جو فنڈ آپ نے کہا نا چینجز کیا محسوس کیے, مطلب دس از ناٹ واٹ وی ور سپوزڈ ٹو ڈو, دس از ناٹ واٹ دی پارٹی. لیکن یہ پالیٹکس میں روایتی نہیں ہے, یہ تو ہوتا آ رہا ہے. نہیں ہوتا. میں نے آپ کو ایگزامپل دی نا, 2008 سے لے کے 2018 تک ایک بتاتے ہیں ایک جرنلسٹ, حالانکہ اور میں نے ایسا ٹو بی فیئر 2008 سے 2013 زرداری صاحب کو رگڑ دیا تھا میڈیا نے کرپشن کے حوالے سے, میں اس کی نہیں بات کر رہا کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا, بٹ کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تھا. اب تو جرنلسٹ غائب ہو جاتے ہیں, جرنلسٹ کو ہٹوا دیا. ابھی دیکھو نا, کاشف عباسی آؤٹ ہے, سمینہ پاشا آؤٹ ہے, حبیب اکرم آؤٹ ہے, پتہ نہیں کون کون, کتنے ہمارے جرنلسٹ ہیں جو ڈر کے خوف سے باہر چلے گئے. اشرف شریف باہر چلے گئے تھے, وہاں مار دیا. موہت پیرزادہ باہر بیٹھے ہیں, ثابت شاکر باہر بیٹھے ہیں. تو اب اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ جو پریزنٹ رجیم ہے, اور کس کو؟ پریزنٹ رجیم از ریسپانسبل فار دیٹ. کہتے ہیں جی ایکسکلوڈنگ پیپلز پارٹی, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی. آلرائٹ, مطلب دیکھیں نا, یا تو پیپلز پارٹی آواز اٹھائے کہ یہ غلط ہے. کاشف عباسی میں آپ کو بتاؤں, کاشف عباسی از ویری فرینڈلی ود ایوری ون, چاہے خواجہ آصف ہے, چاہے پیپلز پارٹی کے سرکردہ لیڈران ہیں, بٹ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہے یار اس کو واپس آنے دے. 8 مہینے سے زیادہ ہو گئی, یعنی سختی بہت زیادہ بڑھ گئی جب سے آپ نے یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا نا. اب پی ٹی آئی کے دور میں یہ ہونا شروع ہو گیا تھا 2018, بٹ اسی کے خلاف تو ہم آواز اٹھا رہے تھے. اس لیے تو نہیں آواز اٹھا رہے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو اس سے بھی 100 گنا زیادہ لیول پر لے کے چلے جائیں گے, اس لیے اٹھا رہے تھے کہ یہ غلط تھا. Do they have special support at the back, اسی لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, it is not about whether you have the support at the back or not. اس کی ریزن, سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. You are standing on the support of the establishment. تو جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, آپ فارم 47 کی حکومت ہو, تو آپ کس طرح سے ایک پرنسپل پالیٹکس کر ہی نہیں سکتے. اور یہی ڈر ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی کسی کو کہے کہ جی آپ حکومت بنا لیں, تو وہ کہے گا میرے پاس مینڈیٹ اگر نہیں ہے تو میں پھر فیصلہ سازی انڈیپینڈنٹلی کیسے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں بغیر کمپرومائزز کے سیاست کرنا تو بڑا مشکل ہے؟ پھر جو مین ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, they have to be there, they have to make those compromises. یہ تو پھر زندگی کے ہر شعبے میں کہ جی 2 نمبر کام کیے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ بیٹھے ہیں, آپ ایک حکومت میں نوکری کر رہے ہیں, تو گریڈ 19 میں 18 میں تو ہارڈلی آپ کی تنخواہ سے چولہا بھی چل سکتا ہے, تو آپ یہ بھی جسٹیفائی کر دیں گے کہ جی رشوت اس سچویشن میں لینا جائز ہے. یا میں یہ کہہ رہا ہوں پرنسپل تو ہر شعبے میں ہی ہونے چاہیے نا. وہ پالیٹکس ہے, پی ایم ایل این نے اپنے اصول وغیرہ ساری چیزیں توڑ کے رکھ دی ہیں. ابھی دیکھ لیں نا کتنے لوگ اندر بند بیٹھے ہیں, کوئی نام بھی لیتے. یاسمین راشد نے کیا, ہزاروں ورکرز ان کے اندر بند ہیں. آپ نے ایک چھاپ لگا دی مئی 9 بھائی یاسمین راشد نے کیا ہے. اور پھر آپ اتنے سلیکٹو ہوتے ہیں کہ جس نے پریس کانفرنس کر لی وہ صحیح ہے, جس نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ اندر بند ہے. یہ کون سی سیاست ہوتی ہے؟ But you are a very important leader of PMLN. تو یہ ظاہر سی بات ہے, تمام باتیں آپ ان کے سامنے بھی رکھتے ہوں گے, and you were the chief spokesperson. ماضی میں آپ نے ان کی بڑی اہم ملاقاتیں بھی کروائی ہیں. Did you not speak to them regarding all this? دیکھیں یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. پارٹی آپ کو ایک میٹنگ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں گے جی میں اختلاف ہے میرا اور آپ چھوڑ دیتے ہیں. اوبویسلی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ چیزیں محسوس ہونی شروع ہوتی ہیں, پھر آپ جا کے کہتے ہیں کہ یہ دس از ناٹ رائٹ, دس از ناٹ دا وے. اب وہ مسئلہ یہ تھا نا کہ آپ کا حریف عمران خان سے ایک ڈر اور خوف کہ جی پولیٹیکل یہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. پی ایم ایل این کو تھا ڈر اور خوف, یہ آپ جنرلی کہہ رہے ہیں. پی ایم ایل این کو پی 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 کو ڈر ہے یا ڈر تھا؟ زیادہ ابھی بھی ہے ڈر. کنٹینیو اس لیے رہا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی نہیں. آج عمران خان کی پاپولیرٹی زیرو ہو جائے, وہ بڑے پرنسپل پالیٹکس کرنا شروع ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو چیلنج ہوتا ہے, جب آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں, جب آپ یہ سمجھ کے, مثال کے طور پر 2023 جنوری میں عمران خان نے اسمبلی توڑی پنجاب کی,
تو 90 دن میں آپ کو کانسٹیٹیوشنلی الیکشن کرانا تھا, آپ نے نہیں کرایا, اس نے نہیں کرایا کہ جی عمران خان جیت جائے گا. اب یہ اس قسم کی تو پالیٹکس بہت ہی زیادہ خراب ہے نا. آئی مین یہ کوئی آج سے 5 سال کے بعد پاکستان, اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی سن 50 کی دہائی پہ یہ خرابی ہوئی, پھر عوامی لیگ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, بنگالیوں کے ساتھ یہ زیادتی کی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, پوری ہسٹری پڑھی, اسے سبق سیکھتے نا, آپ آگے چلتے. اور زیادہ زیادہ کیا ہے دیکھیں نا, اگر ایک پوائنٹ پر اگر آپ یہ کہیں کہ اگر میں نہیں بھی حکومت میں ہوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے, واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک. پہلے ہماری حکومت تھی, اب یہ آ جائے گا عمران خان, تو عمران خان کون سا کوئی پاکستان کے سارے مسائل حل کر دے گا, ہم دبا کے. پی ایم ایل این تو یہ چیز مان ہی نہیں رہی نا کہ ہم لوگ ان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں. وہ تو سیدھا اسٹریٹ فارورڈلی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ریاست کے خلاف چلے گئے تھے 9 میں کیسز کا حوالہ دے دیتے ہیں, وہ تو یہ چیزیں مان نہیں رہے ہیں. دیکھیں ریاست کے خلاف چلے جانا, اب مسئلہ یہ نا کہ کون فیصلہ کرے گا. نواز شریف کی فوج کے خلاف اتنے انٹرویوز ہیں کہ مطلب وہ چلاتے چلے جائیں آپ, خواجہ آصف کے, مریم نواز کے, تو پھر آپ یہ کیسے کہ, اور پھر جوڈیشری کے خلاف کتنے ججز کے خلاف, سٹنگ ججز کے خلاف کس طرح سے زبان استعمال کی جاتی تھی. تو یہ تو نہیں آپ کہتے کہ جی اب میں نہیں کرتا تو آپ بھی نہ کریں, جو بڑا مشکل ہے. ڈو یو تھنک یہ فیوچر میں تمام کاروائیاں نون لیگ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں؟ کرتی ہے نا, مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے سب سے زیادہ. وہ کہہ رہے اکانومی اچھی چل رہی ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ ویل, دے آر ہیپی. اکانومی مطلب اشرافیہ کے لیے بہت اچھا. دیکھیں اگین میٹنگ ورلڈ لیڈرز, دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ, بہت اچھی چیز ہے. لیکن فورن پالیسی از اے ٹول ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ. فورن پالیسی یہ نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا, وہاں کوئی آپ کو کہے گا جی یہ لے پیپرز لے لیں اور آپ جا کے جو انڈیا نے ہڑپ کیا ہوا کشمیر وہ جا کے لے لیں, یہ نہیں ہے. نہ ہی اس میں لڑائی جھگڑے کا تعلق ہے. فورن پالیسی کا مقصد یہ ہونا چاہیے واحد کہ جو پاکستان کے عوام کے لیے وہ کیسے بہتری لے کے آئے گا. مسئلہ یہ ہوا ہے پاکستان میں جو جس فورن پالیسی کو ہم کامیابی کا نام دیتے ہیں, مطلب ایک طرف آپ دیکھیں نا, ابھی آپ ایگزامپل لے لیں, ایک طرف وہ وزیر اعظم وہاں ٹرمپ کے ساتھ بڑا زبردست, دوسری طرف عام پاکستانی, کل رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے 4th ورسٹ پاسپورٹ ہے, غربت بڑھ گئی ہے, ورلڈ بینک کی وہ تو ابھی آ رہا نا, 4th ورسٹ پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان عوام کے لیے مشکلات جو ہیں. یہاں جتنے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ویزا لینا مشکل ہوتا ہے آج, اور بتدریج اگر آپ دیکھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم خراب سے خراب صورتحال ہوگی. ایک عام پاکستانی پہلے دبئی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا, 2 دن میں ویزا بہت زیادہ رفیقت ہو گیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی جو شہباز شریف وہاں ہاتھ ملا رہے ہیں اور تعریفیں ہو رہی ہیں ان کی, تو پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ ہے جب تک پاکستان کے عوام یہ جو ریڈ کارپٹ پاکستان کے وائٹ ہاؤس سے بھیجتے رہے ہیں. ایوب خان کے زمانے میں بھی ہوتا تھا, کینیڈی صاحب لینے آتے تھے ایئرپورٹ, اور پریزیڈنٹ جانسن اتنی لفٹ کراتے تھے. پھر ضیاء الحق کو کس طرح سے ریگن صاحب تعریفیں کرتے تھے, اور اسی طرح سے مشرف صاحب کی. پوائنٹ یہ تھا کہ وہ اپنی لیجیٹیمیسی حاصل کرنے گئے تھے, اور اس کے لیے وہ ان ریٹرن خدمات انہوں نے انجام دیں امریکہ کے لیے جو پاکستان کے لیے ڈیزاسٹرس رہیں. پاکستان کی سوسائٹی تباہ ہوگی اگر 79 کے بعد جب ہم امریکہ کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے, مجاہدین کے تھرو ہم نے ہیلپ کیا سوویت یونین کو بھگانے کے لیے, اور امریکہ کے لیے سارا ہم نے کام کیا, تو اس سے پاکستان کی سوسائٹی بالکل ڈسفنکشنل ہوگی. پاکستان کی سوسائٹی تو یہ تھی ہی نہیں. کہتے ہیں کلیشنکوف کلچر آ گیا, سیکٹیرینزم آ گیا, ایکسٹریمزم آ گیا, یہ بالکل حقیقت ہے. اسی طرح سے 9/11 کے بعد آپ دیکھ لینا کہ پختون سے لڑائی ہو گئی, مسلمان سے لڑائی ہو گئی. ایک ایسا یہ TLP TTP یہ ساری کب کی پیداوار ہے. تو آپ نہیں, اب کوشچن یہ نا واٹ از دیئر فار پاکستان ٹو آفر. مجھے آپ بتا دینا کیا پاکستان کو بہت بڑا کوئی اکنامک جائنٹ ہے پاکستان, کیا ہے, واٹ از اٹ کہ ٹرمپ صاحب اتنی تعریف. اب پھر آپ لوگ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بگرام ایئرپورٹ چاہیے, کہا ہے اس نے, ایئر بیس چاہیے, اس نے کہا ہے کہ جی اگر آپ شرافت سے دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے آتا ہے. وہ امریکہ خود تو نہیں آ کے لے گا نا. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ پھر آپ محتاط ہوتے ہیں اس حساب سے کہ جی آپ نے چاہے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز کے حوالے سے ہمارے لیے طالبان ایک بہت مقدم اینٹیٹی تھی, آج یہ کہتے ہیں ان سے زیادہ خراب کوئی نہیں ہے. تو
ہم تو ایز اے پاکستانی یہ پوچھتے ہیں بھائی پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس کے سامنے سر جھکانا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں اشرف غنی خراب آدمی تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں طالبان خراب ہے اور بہت زیادہ خراب ہے, یا وہ دہشت گردی کرواتے ہیں. تو طالبان تو تھے ہی خراب. طالبان پر آپ نے کیسے سپورٹ کیا تھا؟ 2021 کی بات کر رہا ہوں میں, 40 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا. 2021 میں تو آپ ویلکم کر رہے تھے. خواجہ آصف کے وہ آپ ٹویٹس دیکھیں کہ پتہ نہیں آپ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. اور اسی طرح سے عمران خان نے ٹویٹ کی تھی کہ جی سلیبس کی چینز توڑ دی ہیں. پھر گڈ طالبان بیڈ طالبان. اس وقت سب کہتے تھے کہ بھائی طالبان گڈ اور بیڈ کیا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جب ہم ایک لیے اپنی پوزیشن بناتے ہیں نا کسی دوسرے ملک کا کام کرنے کے لیے, سپر پاور کا, اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. And that is why I am not sure what we have committed. صحیح. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ابھی کی حکومت تو وہ بہت زیادہ فلیکس کرتا ہوا نظر آ رہی ہے, بٹ یو ریئلی تھنک کہ وہ معیشت کے حوالے سے عوام کو مسلیڈ کر رہی ہے, نمبر ون, اور جو ہماری IMF پہ ڈپینڈنسی ہے کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی سسٹینیبل ہے؟ دیکھیں IMF کا پہلے میں بتا دیتا ہوں, بڑا سمپل سے. IMF کے ساتھ آپ جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی, یہی ہے نا جی باٹم لائن. پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ دفعہ IMF کے پاس کیا, 25ویں دفعہ ابھی گئے. تو اگر معیشت IMF کے ساتھ رہنے سے ٹھیک ہوتی تو 24 دفعہ ہو جانی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. 1988 سے یہ 16ویں دفعہ ہے. اب آپ خود حساب لگائیں کہ 36 سال میں اگر آپ 16 ٹائمز IMF پروگرام کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ 15 ٹائمز کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. 2024 میں گئے, 2023 میں ایک کیا, 2022 میں ایک کیا, 2018, 2013, 2008, 2002. تو آپ تو بس ہی نہیں ہوتے حکومت. تو میرے لیے یا عام پاکستانی کے لیے یہ اعتبار کرنا کہ یہ لاسٹ ہے, لاسٹ کے لیے کیا آپ کی معیشت بالکل اس کو استحکام مل گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ معیشت کے حوالے سے دیکھیں بڑا کلیئر ہے, دو ڈفرینٹ ایک سیگمنٹس ہیں پاکستان کی پاپولیشن کے. ایک ہے اشرافیہ اور ایک ہے عام پاکستانی. عام پاکستانی میں مڈل کلاس بھی ہے, لوور مڈل کلاس بھی ہے, غریب طبقہ بھی ہے. اشرافیہ کے لیے زبردست ہے, اس لیے تو IMF کے پاس جاتے ہیں. IMF کے پاس آپ جاتے ہیں جب آپ کے پاس فورن ایکسچینج ریزروز بالکل کم ہو جاتے ہیں اور ڈیفالٹ کا سچویشن ہوتی ہے. اور اشرافیہ جو ہے وہ کہتا ہے جائیں جی IMF کے پاس. جیسے ہی IMF کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈالرز کا کنسرن ختم ہو گیا, اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ابھی غریب کو تو اور مڈل کلاس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوئیں گے. اسٹاک مارکیٹ چڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں دبا کے پیسہ بنایا جا رہا ہوتا ہے. اب اسی ملک میں پچھلے 3 سال میں آپ اگر کسی اشرافیہ سے پوچھیں جس نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا تھا تو اس نے اگر وہ انویسٹ بھی بڑا اماؤنٹ کرتے لیٹ سے کہ 100 کروڑ کیا تھا تو وہ 1000 کروڑ بن گیا اس کا بھی, ٹھیک ہے. اور جس مڈل کلاس کی 50,000 انکم تھی اس کی 20,000 رہ گئی ہے. اسی ملک میں ہے نا. تو جس کی 20,000 ہوئی ہے وہ 80-85% ہے نا. وہ کہے گا بھائی میرے سے پوچھے نا معیشت ٹھیک ہوئی ہے نہیں. یا 7% اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ کے حساب سے غربت میں اضافہ ہوا ہے, غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے, وہ 1,75,00,000 ہیں. تو 1,75,00,000 پچھلے 3 سال میں اگر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں تو ان سے پوچھیں نا کہ معیشت ٹھیک ہوئی ہے, اچھی ہوئی ہے, بری ہوئی ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں جو جن کے لیے جس طرح میں نے کہا پرچیزنگ پاور, اسی طرح سے ان امپلائمنٹ 8% سے 24% پہنچ گئی, تو ان سے پوچھے نا کہ جو ابھی آپ نے فیکٹس ہائی لائٹ کیے ہیں, I totally agree with you. اسی طرح سے میں ایک اور بتا, جس طرح انویسٹمنٹ ہے, انویسٹمنٹ از the starting point, رائٹ. دیکھیں انویسٹمنٹ آئے گی تو امپلائمنٹ جنریشن ہوگی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. انویسٹمنٹ ہمیں اتنا شور مچایا گیا, ایسا FC بن گیا اور 2-2.5 سال پہلے, اور کوئی کہہ رہے $75 بلین آ جائیں گے, 100 بلین. اس پچھلے 2 سال جو ہے 1974 کے بعد سے اتنی ورسٹ انویسٹمنٹ پوزیشن نہیں تھی جتنی اب ہے. 51 ایئرس کی ورس. اب یہ تو ایک ہمیں تو آئیڈن ڈیلز کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہم نے فلاں ملک سے ساتھ ڈیل کر لی اور بہت سارے فلاں ملک کے ساتھ, وہ اتنا بڑا دھوکہ ہے نا, اتنا بڑا دھوکہ ہے. MOU جو ہوتا ہے نا, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے. جب وزیر اعظم صاحب باہر جاتے ہیں, اور وہ جاتے ہوئے ماشاءاللہ کافی ہیں,
تو ساری منسٹریز کو یہ ٹاسک ملتا ہے کہ جی آپ سعودی عربیہ یا اذربائیجان یا جہاں بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایم او یوز تیار کریں. وہاں بڑی سیرمنی ہوتی ہے. اچھا عام پاکستان, میرا سوال ہے اب یہ جو آپ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں, جو بھی آپ نے فیکٹس کو ہائی لائٹ کیا, ٹھیک ہے, بٹ وین یو گائز آر دا پارٹ آف دا گورنمنٹ یو ڈونٹ اسپیک اباؤٹ آل دیز تھنگس. یہ جو ایم او یو ہے وہ آپ نے لوگوں کو بے وقوف, ایسے ہوتے بھی نہیں تھے نا, ایسے ہوتے نہیں, all the political leaders are making us buffoons. ایسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا نا. میں نے آپ کو, میں نے جس طرح بتایا, غربت اتنی تاریخ کی بلند ترین شرح پر, ان امپلائمنٹ بلند ترین شرح پر, انویسٹمنٹ سب سے خراب سچویشن میں, پاورٹی سب سے خراب سچویشن. موجودہ دور جو ہے وہ پچھلے 3 سال میں جو ساری اکانومی کی جو سمری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی ڈی پی گروتھ. پچھلے 3 سال میں جو ایوریج جی ڈی پی ہے 1.62%, جو پاکستان کی تاریخ کے کوئی بھی 3 سال کے مقابلے میں ورسٹ ترین ہے. میں تو ابھی بولوں گا نا 3 سال چلے سر ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. خیر اب آگے بڑھتے ہیں. when you were the 32nd governor of Sindh, right? تو کچھ ایسی خبریں بھی سرکولیٹ ہوئیں کہ آپ پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا تھا کہ آپ فلاں پارٹی کو سپورٹ کریں, آپ اس پارٹی کو سپورٹ کریں. کتنی حقیقت ہے اس میں؟ نہیں, یہ تو نارمل ہوتا ہے, یہ تو ظاہر سی بات ہے. مطلب تصوری صاحب تو ہر وقت ایم کیو ایم کو کھلے عام سپورٹ کرتے ہیں, مطلب وہ تو چھپاتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن گورنر کا رول پولیٹیکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے, ظاہر ہے پریشر ہوتا ہے, بیکاز پاکستان میں تو وہ جس طرح میں کہہ رہا تھا نا پرنسپل اور نو پرنسپل, وہ کہتے ہیں یار اس وقت تو الیکشن پھنسا ہوا ہے, آپ پرنسپلس کی بات کر رہے ہیں, اس پر دباؤ ڈالیں, اس پر یہ کریں, اس کے لیے مشکلات پیدا کریں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو کرنے سے, آج اگر میں نے کیا ہوتا تو میرے لیے کیا, لوگ کہتے ہیں نا کہ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے, پی ایم ایل این کے لیے کیا کر رہے تھے یا ایم کیو ایم کے لیے, آئی مین obviously that was not possible. صحیح. سر آپ کے لیے ابھی بہت ساری خبریں سرکولیٹ کر رہی تھی کہ یو آر اباؤٹ ٹو جوائن پاکستان تحریک انصاف. پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں چلے گئے؟ وائی ناٹ پی ٹی آئی, وائی ناٹ پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی مطلب پی ایم ایل این کو اس وقت بھی لوگ ایسے ہی کہتے تھے کہ پی 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 اور پی ایم ایل این میں فرق کیا ہے. جس بنیاد پر میں نے, بھائی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مطلب ساتھ ہی ہیں. پیپلز پارٹی کو بڑے ریزرویشنز ہیں when it comes to ریزرویشنز تو ہیں. ابھی جس طرح لڑائی ہو رہی تھی مریم نواز اور ان کی ہو رہی تھی, تو میرے سے جو بھی پوچھا تھا میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اینڈ میں. کیونکہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے, دونوں کے پاس پاور ہے. پی ایم ایل این کے پاس زیادہ ہے, پی پی کے پاس تھوڑی کم ہے, بٹ پاور ہے. دونوں کا کامن اینمی عمران خان ہے. دونوں نے کا انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان ساری عمر نہ آئے, ٹھیک ہے نا. جس دن ان کو پتہ چل جائے گا نا کہ عمران خان اب ساری عمر نہیں آئے گا, تو وہ پھر آپس میں ضرور لڑنا شروع پرماننٹ سیاسی لڑائی کے حوالے سے کریں گے ضرور. لیکن اگر وہ اس لیے اس وقت تک وہ آپس میں ایسے تھوڑا بہت, تو میں یہ نہیں کہہ رہا یعنی یہ صرف خالی دکھاوا تھا جو ابھی دکھاوا نہیں, مطلب جینوئنلی بھی ان کے کنسرنس ہوتے ہیں, بٹ وہ اس حد تک نہیں جائیں گے جہاں وہ ریڈ لائن کراس کر کے سسٹم کو سیبوٹاج. the system has to continue to operate. یہ دونوں کا انٹرسٹ ہے. اچھا سر, آپ سندھ کی ڈیولپمنٹ ٹریجیکٹری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ ظاہر سی بات ہے گورنر بھی رہے ہیں, تو what are your comments on that? I think یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, اور خاص طور پر میں کراچی کا ذکر اس لیے کروں گا کہ کراچی فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا, سب سے بڑا شہر ہے, اور تقریباً 65% ریونیو جو پاکستان کا پورا ہوتا ہے اس میں 65% 65% کراچی کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. یہاں کی روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہاں پانی نہیں آتا, یہاں انفراسٹرکچر تباہ حال ہے, مطلب کچھ بھی صحیح نہیں ہے. اچھا, تو جب ہم جاتے ہیں, میں جاتا ہوں اسلام آباد جاتا ہوں, لاہور جاتا ہوں, تو ایسے لگتا ہے یہ کسی اور ملک میں آ گئے. افسوس یہ ہوتا ہے یہ تو ہمارا پیسہ ہے جو ہم نے کما کے بھیجا تھا, اور سارا وہاں خرچ ہو رہا ہے. I mean یہ حقیقت ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں الطاف حسین کی طرح باتیں کرنی شروع کر دی. بھائی الطاف حسین کیا, مجھے نہیں پتا وہ یہ بات بھی کرتا تھا, بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور کراچی کے ساتھ ظلم کا مطلب یہ پاکستان کے خلاف ظلم, کیونکہ جس سٹی میں پوٹینشیل ہے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے کا, اس میں تو سب سے زیادہ آپ کو سہولت دینی چاہیے. وہاں کا بہترین انفراسٹرکچر ہو, وہاں کی روڈ صحیح ہوں. مطلب میں تصویریں بنا کے بھیجتا ہوں اپنے دوستوں کو اسلام آباد اور لاہور میں, آپ یقین کریں وہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کراچی. اور میں کوئی
کوئی ریموٹ ایریا کراچی کی نہیں بات کر رہا, میں یہاں ڈیفینس کی بات کر رہا ہوں, میں شارع فیصل کی بات کر رہا ہوں, باقی نارمل شہر کی ملیر ولیر. یہ لیکن جب سندھ کی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ پھر پروونشل اینڈ فیڈرل کوآرڈینیشن کی بات کی جاتی ہے کہ وہ اتنی خاص اچھی نہیں ہے, یا جو ریزرویشنز پروونس کو ہیں وفاق کوئی سندھ کو لے کر وفاق سے, تو وہ ان کو پورا نہیں کیا جاتا, ایڈریس نہیں کیا جاتا. بڑا سمپل ہے, نہیں وہ بالکل نہیں ہے ایشو. جو NFC ایوارڈ ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ہے, ٹوٹل جو پیسہ اکٹھا ہوگا اس میں سے تقریباً 60% صوبوں کو دیا جائے گا, سندھ کو اتنے %, پنجاب کو اتنے %, وہ فارمولا طے ہوگا, ان کو تو پیسے مل جاتے ہیں. اگر آپ کی اس میں جو لاجک تھی, دو چیزیں تھیں جو نہیں ہوئی. سب سے زیادہ فنڈامنٹل چیز تھی کہ سندھ کو جو پیسہ ملے گا یہ پنجاب کو, وہ پھر نیچے ایک تو NFC آپ کو وہاں سے ملا سینٹر سے, پھر آپ نے نیچے لاڑکانہ میں کتنا لگانا ہے, دادو میں کتنا لگانا ہے, حیدرآباد میں کتنا لگانا ہے, اس کا ہے ہی نہیں کچھ. تو یہاں تو سندھ میں تو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی کسی کا راج ہے ہی نہیں. ایجوکیشن آپ دیکھ لیں, جو چیزیں صوبے کو کرنی ہے, ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, آپ صحت کا نظام دیکھ لیں, آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, آپ پانی کے منصوبے دیکھ لیں, مطلب ہر چیز تباہ حال ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ یا ایک ٹرینڈ ہو, تھوڑا تھوڑا کر کے امپروومنٹ ہو رہی ہو, بٹ وین یو سی اے نیگیٹو ٹرینڈ ان آل آف دیز ایریاز, تو پھر آپ کوشچن تو کرتے ہیں نا کہ یہ کب جا کے صحیح ہوگا. اور اب تو آپ کو اتنے زیادہ پیسے چاہیے, بیکاز ظاہر ہے جتنا پیچھے رہ جاتے ہیں, مطلب لاہور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو لاہور کا اگر 50% علاقہ زبردست ہے تو اب باقی صرف 50% بچے نا. یہاں تو مطلب جو پہلے ٹھیک بھی تھا وہ بھی خراب ہو گیا, تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں سے کون پیسے دے گا اتنے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں گے. اور پھر آپ سندھ کی بات کر رہی ہیں, آپ جا کے دادو دیکھ لیں, آپ لاڑکانہ دیکھ لیں, آپ جامشورو دیکھ لیں, آپ کوئی سکر دیکھ لیں, تو بالکل تباہ حال ہے. تو لوگوں کو پھر وہ جو ایک ناراضگی ہوتی ہے نا کہ پنجاب ڈومینیٹ کر رہا ہے, پنجاب میں سب کچھ لگ رہا ہے, پنجاب کی ان کی پھر ٹوٹل توجہ ڈیولپمنٹ کی ہی طرف ہے. پھر باقی چیزوں میں دیکھا جائے تو پھر بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں. خیر سر, آگے بڑھتے ہیں پوڈ کاسٹ میں, اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسد عمر صاحب کیسے ہیں؟ Is he all right? Where is he right now? کہاں ہے, ان پہ کیا کیسز بھی چل رہے ہیں؟ جی, کیا ان پہ ابھی بھی کیسز چل رہے ہیں 9 مئی کو؟ وہ میرا خیال ہے جو سب سے بڑا تھا وہ تو ختم ہو گیا, بٹ چھوٹے موٹے تو چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا ایویلویٹ کرتے ہیں کہ بانی PTI کب آزاد ہوں گے؟ بانی PTI کون ہے؟ عمران خان. نام لینا. جی میں نے نام لے لیا. جی نہیں, I was not shy enough to take his name. نہیں تو پہلے کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اب بڑی عادت بن گئی ہے نا ٹی وی پہ بیٹھ بانی PTI کا. مجھے وہ ایک پولیٹیشین کہہ رہے تھے نہیں بانی PTI, میں اس لیے کہتا ہوں جس تک قائد اعظم کہتے ہیں, کیونکہ پھر ٹی وی پہ جب ہم نام لیتے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے. لیکن خیر پوڈ کاسٹ میں یہاں پہ ہم لوگ ٹی وی پر بھی لینا چاہیے, لینا چاہیے, بالکل ہم بھی کہتے ہیں لینا چاہیے. اگر آپ نام ہی نہیں لیں گے تو پھر مطلب بلکہ آپ خود سوچیں نا کہ کیا حالت ہوئے گی. تو بانی PMLN کہنا شروع کرتے. بانی PMLN کون ہے؟ ان کا تو کھل کے نام لیا جا سکتا ہے ابھی کے لیے. ایک وقت میں نہیں لیا جاتا تھا, ایک وقت میں نہیں لیا جا سکتا. ایک وقت میں تصویر ٹکر بھی نہیں چلتا تھا, تصویر بھی نہیں دکھائی جا سکتی تھی. ایسا ہی ہے. یہ اس سے ملک کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا برا حال ہے. عادت ہو ہی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب آئیں گے وہ, کب آزاد ہوں گے, یا پھر ان کو نہیں آنے دیا جائے گا؟ کوئی بھی پریڈکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ جنگ کی نوعیت اتنی خوفناک ہے کہ اس میں جیسے ضیاء اور بھٹو کی تھی نا جنگ. اچھا, ظاہر سی بات ہے اس میں یہ نا کہ عمران خان باہر, ابھی عمران خان کو کیوں چھوڑیں گے؟ عمران خان کو کیوں چھوڑیں گے؟ عمران خان کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کریں نا. ابھی پورا پاکستان چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ہارڈلی کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, حکومت کے لیے کوئی پریشر نہیں ہے. عمران خان کو چھوڑنے کا مطلب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک نئی موومنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے. ابھی آپ نے ضیاء اور بھٹو کا کمپیریزن کیا, وہ ضیاء کون ہے اور بھٹو کون ہے یہاں پر؟ بھائی ضیاء اس وقت ملٹری ورسز ملٹری نے ہٹایا تھا ضیاء الحق میں بھٹو صاحب کو, اور بھٹو صاحب کو جیل بھیج دیا تھا, پھر ان کو ٹانگ دیا تھا. تو یہ تو مجھے آپ کمپیئر کریں ابھی کرنٹ جو ہماری وہ جو تھا نا کہ جی ضیاء الحق چھوڑ دیں بھٹو کو, تو وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے نا, اس میں سروائیو ایک نہیں کرنا تھا. تو یہاں بھی جو جنگ ہے, تبھی بڑے بڑے جو وزیر بھی ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ان کے لیگل کیسز اتنے ہیں کہ وہ تو جب بھی کورٹ فیصلہ کریں گے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک یہ
چپ نہیں ہوں گے، جب تک یہ ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بند کریں گے، جب تک ان کے سوشل میڈیا جو واریئرز ہے وہ نہیں چپ ہو کے بیٹھیں گے، جب تک یہ خاموش رہنے کی کمٹمنٹ نہ کر دیں، تو اس کا مطلب لیگل کیس نہیں ہے نا، اس کا مطلب سارے پولیٹیکل کیس ہے. تو اگر پولیٹیکل کیس ہے تو پولیٹیکلی تو کسی کو بھی نہیں سوٹ کرتا، نہ پی 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 کو سوٹ کرتا ہے، نہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت ان کو چھوڑا جائے، نہ باپ پارٹی کو، نہ ایم کیو ایم کو. ان سب کو سب کے مفادات ہیں اپنے، کسی وہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان اندر بند رہے. ٹھیک ہے سر. ابھی آخر میں ہمارے پاس ایک انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے دس اور دیٹ کا. یو ہیو ٹو سلیکٹ، یو ہیو ٹو چوز اینی ون فرام دیم. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. نواز شریف اور مریم نواز. نواز شریف گورنرز، مطلب اچھائی کے طور پر پوچھ رہے ہیں نا؟ ہاں آپ کو جسٹ ایک دینا ہے، واٹ ہو ایور کمز ٹو یور مائنڈ. گورنرز آفس اور اسپوکس پرسنز ڈیسک. اسپوکس پرسن. آل رائٹ. کراچی اور اسلام آباد. اسلام آباد. پبلک سروس. میں نے آپ کو بتایا نا وہ اتنا شاہانہ، اتنا بیوٹیفل پاکستان کا تو وہ حصہ ہی نہیں لگتا. میں تو اسلام آباد والوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اسلام آباد سے نکل کے کبھی سندھ آؤ تو آپ کو پتہ چلے پاکستان ہے کیا. صحیح. پبلک سروس اور پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر. اوکے. سو میری زیادہ عمر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ چیئر پرسن تھے. اسپیکنگ آؤٹ اور اسٹیئنگ سائلنٹ ان ڈیفیکلٹ سچویشنز. آل رائٹ. کیبنٹ میٹنگز اور ٹی وی ڈیبیٹس. What would you select? What will I'm not a member of the cabinet, so yeah, but still don't have a choice. If I was member of the cabinet, اور میرے پاس ایک choice ہوتی تو میں کہتا ہاں cabinet meeting. Cabinet meetings. All right. Early morning briefings اور late night discussions. Early morning. Coffee اور چائے. تھوڑے سے ہم نے اس میں یہ سوالات بھی ایڈ کر لیے. چائے. All right. Being a politician, I mean being in the job or being free from party politics. What would you choose? Sorry, پھر سے repeat کریں. یعنی being a governor or let's say آپ کے پاس اگر کوئی عہدہ ہو, you're an active politician, آپ کوئی عہدہ سنبھال رہے ہیں, یا you would go for being free from party politics. میرا خیال ہے دونوں چیزیں اپنے اپنے وقت میں صحیح ہوتی ہیں. مطلب یہ دس از اے فنڈامنٹل کویسچن کہ وہ جو ہم کہتے ہیں چپکے رہیں کہ اسی میں ہی مزہ ہے. نہیں, اس کے باہر بھی آ کے بہت مزہ آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جی وہ گورنر آپ مس نہیں کرتے, یعنی پی ایم ایل این بالکل بھی نہیں مس آپ کسی عہدے کو بھی مس نہیں کرتے. بالکل بھی نہیں, 100%. اور یہی تو فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے. اور اگر دیکھو نا, جیسے یورپ میں ہم دیکھتے ہیں بڑے آرام سے پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے, کوئی اکھاڑ پچاڑ نہیں ہوتی, کوئی زور آزمائی نہیں. وہ کینیڈا لے لیں آپ, ڈینمارک لے لیں, پتہ نہیں, بیکاز کوئی یا تو آپ جب آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا تو آپ کے بڑے پیسے بن رہے ہیں تو آ کے ٹھیک, یا آپ فوائد اٹھا رہے ہوں تو چھوڑتے ہوئے آپ کو مشکل لگے گی کہ اب کیا ہوگا. لیکن اگر آپ ایک وہ جاب میں آئی بی ایم میں تھا, وہ جاب کر رہا تھا, وہ بھی جاب تھی, یہ بھی جاب تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی عزت کتنی ہوتی ہے. اگر 90% پاکستانی آپ کو پتہ ہے گالیاں دے رہے ہیں حکومت والوں کو, تو کیا ابھی آپ کو کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے. یعنی نہیں, مطلب جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں, لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی, جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو پاور. دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. اس میں چھپانے کی بات نہیں ہوتی. یہ وہی ہے کہ کرکٹر, آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور میں کرکٹ ٹیم میں نہیں آنا چاہتا. کیوں نہیں آنا چاہیں گے, کرکٹ کھیل کیوں رہے ہیں پھر. سو یو وانٹ ٹو کم ان ٹو پاور, لیکن اس کے لیے 2 نمبری میں صرف یہ ہے کہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ دنیا میں ہر جگہ. اور اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹی اگر ہے, چاہے پی 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 ہے, پی ایم ایل این ہے, پی ٹی آئی, وہ کمپیٹ کر رہی ہیں پاور کے لیے. اور اس میں جو انڈیویژلز ہیں وہ بھی کمپیٹ کر رہے ہیں. اور وہ اس لیے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے یو کے ہو, یو ایس ہو, پاکستان ہے, جو بھی, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاور میں آ کے وہ ڈلیور کر سکیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری کے لیے اچھا ہوگا. رائٹ سر. تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. اور بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن آپ کے ساتھ ہوئی. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس. اور اسی طرح سے ہماری پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے, لائک کرتے رہیے, شیئر کرتے رہیے اور سبسکرائب بھی کریے. اللہ حافظ.